السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محترم ناظرین، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت ہے جو کہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ کہتے ہیں الذی ارسل رسولہ بالہدی، جس ذات نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ رب العالمین گواہی کے اعتبار سے کافی ہے۔ تو آج کے درس میں ارسل رسولہ کے تعلق سے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسول کس کو کہیں گے۔ اور ایک لفظ ہے نبی۔ رسول اور نبی کا مطلب کیا ہے، اور ان دونوں میں کچھ فرق ہے یا نہیں، اس کے تعلق سے آج کے درس میں گفتگو ہوگی۔ تو رسول اور نبی دونوں کی طرف وحی ہوتی ہے، اور دونوں اللہ رب العالمین کے منتخب بندے ہیں، بڑے اعجاز والے بندے ہیں۔ رسول کا لغوی معنی ہوگا بھیجنا، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نوح کے اندر، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یقیناً ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے دردناک خطرناک عذاب آنے سے پہلے پہلے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے نوح کو بھیجا۔ تو رسول کا معنی ہو رہا ہے بھیجنا۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور رسول اور نبی کے درمیان فرق اس طرح سے علماء نے کیا ہے کہ رسول اس آزاد انسان کو کہیں گے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی کی ہو، ساتھ میں کوئی کتاب یا دستور زندگی دی ہو، اور اس دستور زندگی کو یا اس کتاب کو پرچار کرنے کا آرڈر اور حکم دیا ہو، اس کو بولیں گے رسول۔
اور نبی اس کی طرف بھی اللہ رب العالمین کی وحی ہوتی ہے اور اس کو بھی دستور زندگی دیا جاتا ہے، لیکن انہیں پرچار کرنے کا یا لوگوں تک پہنچانے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اس طرح سے رسول اور نبی میں بعض علماء نے فرق کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول کا درجہ نبی سے زیادہ ہے، اس لیے کہ ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ اور اس کائنات کے اندر سب سے پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ رب العالمین نے شریعت دی، جنہیں اللہ رب العالمین نے آسمانی کتاب عطا کی، لیکن کون سی کتاب ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی قوم کو اس کتاب کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کہا، سمجھانے کے لیے کہا۔ بعض علماء نے کہا کہ نبی اور رسول کے اندر اس طرح سے فرق ہے کہ رسول جسے اللہ رب العالمین نے منتخب کیا، چنا، اپنا پیغام اور میسج دے کر بھیجا اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہا، اور نبی جسے اللہ رب العالمین نے منتخب کیا اور چنا، ان کی طرف وحی کی، لیکن اس کو اپنی امت تک پہنچانے کے لیے نہیں کہا۔ اور کچھ کتابوں میں آپ کو اس طرح کی بات مل سکتی ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دین اس دھرتی کے اندر تشریف لائے۔ یہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دین اس دھرتی کے اندر تشریف لائے۔ اس طرح سے علماء بطور اندازے کے کہتے ہیں، لیکن کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن قرآن کریم کے اندر جو انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہوا ہے، صرف اور صرف 25 رسول کا نام قرآن کریم کے اندر مذکور ہے۔ باقی انبیاء کا نام مذکور نہیں ہے، لیکن ان پر ایمان رکھنا صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارکان ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ رسولوں پر ایمان رکھنا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو اس طرح سے رسولوں پر مجموعی طور پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جن کا نام ہمیں پتہ ہے ان پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور جن کا نام پتہ نہیں ہے ان پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
الرسول فی اللغۃ ہوا من بعث برسالۃ، رسول لغوی اعتبار سے اس شخص کو کہیں گے جسے کوئی پیغام دے کر بھیجا گیا ہو، قاصد کو کہیں گے۔ الرسول فی اللغۃ ہوا من بعث برسالۃ، رسول لغوی اعتبار سے اس شخص کو کہیں گے جسے کوئی پیغام دے کر بھیجا گیا ہو۔ یقال ارسلہ بکذا، ارسلہ بکذا اس وقت کہا جاتا ہے اذا طلب الیہ تعدیتہ و تبلیغہ، جب اس سے اللہ رب العالمین کے پیغامات کو ادا کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ ارسلہ بکذا اس وقت کہا جاتا ہے جب اللہ رب العالمین کے پیغامات کو کسی آدمی سے پہنچانے کا مطالبہ کیا جائے، اور رسول کی جمع رسل بسکون السین ہے، را پر پیش، سین پر جزم اور لام پر پیش، یعنی رسل، والرسل بضمہما، تو گویا کہ رسول کی جمع دو ہیں، نمبر ایک رسل، نمبر دو رسول۔ وفی لسان الشرع، اور شریعت کی زبان میں رسول اس کو کہیں گے، یعنی شرعی طور پر رسول وہ ہے انسان ذکر حر اوحى الیہ بشرع وامر بتبلیغہ، شریعت کی زبانی رسول وہ آزاد مرد ہے یا پھر وہ آزاد انسان ہے جس کی طرف شریعت کی وحی کی ہو، وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ، اور اس وحی کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا ہو۔ فَإِنْ أَوْحَى إِلَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْهُ، اور اگر اس کی طرف وحی کی اور انہیں تبلیغ کرنے کا یا لوگوں تک پہنچانے کا حکم نہیں دیا، فَهُوَ نَبِيٌّ، تو وہ نبی ہے۔ مطلب یہ ہے کوئی آزاد انسان جس کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی کی اور اس وحی کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا، تو یہ رسول ہے۔ اور اگر ان کی طرف وحی کی اور اس وحی کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم نہیں دیا تو یہ نبی ہے۔ فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ، تو ہر رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، ولا عکس۔ فَقَدْ يَكُونُ نَبِيًّا غَيْرُ رَسُولٍ، تو ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ وَالْمُرَادُ بِالرَّسُولِ المضاف إِلَى ضمیر الرب ہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر جو صاحب کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ کا ذکر کیا ہے، تو اس رسول سے کون رسول مراد ہے؟ والمراد بالرسول، رسول سے مراد المضاف الی ضمیر الرب ہنا، اللہ رب العالمین کی ضمیر کی طرف یہاں مضاف ہے۔ اور اس رسول سے مراد کون ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ یہ چلا جو اللہ رب العالمین نے عام رسول کا ذکر کیا ہے، الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر کے بھیجا تاکہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر، یعنی تمام باطل ادیان پر، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ رب العالمین گواہی کے اعتبار سے کافی ہے۔ تو اس رسول سے مراد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ تمام ادیان ختم ہو جائے اور صرف دین اسلام کا پرچار ہو۔ تو اس طرح سے نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے، اور آگے دیا ہے وَالْهُدَى فِي اللُّغَةِ، ہدایت کا معنی کیا ہے، یعنی جو اصلی عبارت میں ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی، رسول دیا ہے، اس کے بعد پھر ہدا دیا ہے، یعنی ہدا کا معنی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دین آئے گا، وَدِينِ الْحَقِّ، دین کا مطلب کیا ہے، اس کے بعد پھر حق ہے، حق کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے رحمۃ اللہ علیہ شرح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اقرارا بہ، جو تمہیدی کلمات ہیں یا حمد کے جو کلمات ہیں، ان کلمات کا ذکر بالتفصیل کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ کریں گے۔ یہیں سے آج درس ختم کرتے ہیں۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔